آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے اساتذہ میں 4000 اساتذہ ہیں اور شیوخ جن سے آپ نے پڑھا، ان ہزاروں اساتذہ میں ایک استاد بہلول مجذوب بھی ہے۔ سیدنا بہلول رحمت اللہ تعالی، یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے، لیکن کچھ جو محقق ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہارون الرشید تھا نا، اس کی بیوی تھی زبیدہ، وہ حضرت بہلول کی سگی بہن تھی۔ تو وہ کہتا ہے میں اپنی چھت پہ، بالکنی پہ، چبارے پہ ٹہل رہا تھا تو میری اچانک نظر پڑی تو ایک درویش بابا گزر رہا تھا، بہلول دنا۔ بہلول کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ مشہور مجاذیب میں سے یہ مجذوب گزرا ہے، دریائے دجلہ کے کنارے اکثر گھومتا رہتا تھا۔ ہارون رشید ایک دن سوچنے لگا کہ یہ محب اور محبوب میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں اپنی چھت پہ، بالکنی پہ، چبارے پہ ٹہل رہا تھا تو میری اچانک نظر پڑی تو ایک درویش بابا گزر رہا تھا، بہلول دنا۔ ہارون رشید کہنے لگے بابے کو تو ذرا بلاؤ۔ اوپر جو اس کے ساتھ 2-3 سپاہی تھے، انہوں نے ایک رسی باندھ کے نا ایک ٹوکری کے ساتھ، بڑی مضبوط ٹوکری نیچے پھینکی، اور نیچے جو سپاہی تھے ان کو اشارہ کیا، انہوں نے بابے کو پکڑا، ٹوکری میں بٹھایا، اوپر والوں نے کھینچ لیا۔ بابا جی ہارون رشید کے سامنے بیٹھے ہیں تو ہارون رشید کہنے لگا ناراض نہ یہ گا، ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ تو کہنے لگے بادشاہ لوگ ہونا، مسئلے پوچھنے کا بھی اپنا ہی انداز ہے، بادشاہ لوگ ہونا یہ کیا طریقہ ہوا، گرفتار کر کے مسئلہ پوچھنا تھا، چلو پوچھو۔ ہارون رشید کہنے لگا بابا یہ بتائیے آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو اللہ کے بندے بہت زیادہ باریک باتیں نہیں کرتے جن کی سمجھ نہ آئے، وہ 2 ٹوک بات کرتے، وہ الجھاتے نہیں، وہ تو سلجھاتے ہیں، وہ تو 2 ٹوک بات کرتے ہیں موٹی سی۔ حضرت باعزید بستامی سے کسی نے پوچھا رب تک کیسے پہنچنا ہے؟ فرمایا 2 ہی قدم ہے۔ کا کیا مطلب؟ کہنے لگے ایک قدم اپنے نفس پہ رکھ لے، دوسرا اللہ کے قریب چلا جائے گا۔ نہیں لمبے چوڑی جھگڑے کی بات نہیں، موٹی سی بات ہے، نفس کی خواہشیں کچل دے، یہ دب گیا تو سامنے تجھے منزل نصیب ہو جائے۔ کہ کیسے پہنچے اللہ تک؟ تو حضرت بہلول دنا رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے بادشاہ بالکل اسی طرف پہنچاؤں جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک پہنچاؤں۔ اس نے کہا نہیں سمجھ آئی۔ فرمانے لگے بادشاہ جو ہوا، بادشاہ جو ہوا، بادشاہوں کو تو نہیں نہ سمجھ آتی۔ کہا دیکھنا ہارون رشید، اگر میرا تجھ سے ملنے کو دل کرتا تو میں ایک درخواست لکھتا، پھر کسی وزیر سے سفارش کے دستخط کراتا، پھر وہ جمع کراتا، پھر تو ٹائم دیتا، پھر جس دن تو ٹائم دیتا اس دن لائنیں لگتی، پھر میرا بھی نمبر آتا، پھر ہو سکتا ہے جب نمبر آتا تو کہتا کہ میں تھک گیا ہوں اب نہیں ملوں گا۔ جب میں چاہتا تو زمانے لگ جاتے، تو نے چاہے تو 1 منٹ بھی نہیں پورا لگا۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ کا مسئلہ اصل یہ ہے کہ جب بندہ محب بنتا ہے تو اس کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور جب محبوب بن جائے پھر 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ فرمایا اس نے کرم فرمایا، مالک نہیں، اس نے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اس نے اپنی رحمت سے ہی اپنا خاص بنا لیا ہے۔ کبھی بھی دنیا داروں سے امیدیں وابستہ نہ کریں۔ ایک بات سنیں بڑی شاندار، امام غزالی نے لکھی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہارون رشید نہ حج کر کے واپس آیا بغداد میں، تو کونے میں حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے، رش بہت تھا، مجمع بڑا تھا۔ حضرت بہلول دانا بھی سڑک کے کنارے بیٹھے تھے، تو سپاہی کہنے لگے یہاں سے اٹھ جاؤ۔ فرمانے لگے ہارون رشید کی زمین نہیں، زمین میرے رب کی ہے، میں کیوں اٹھوں؟ وہ قریب سے گزرا تو سلام لی، تو آپ نے اس کا پروٹوکول دیکھا تو فرمانے لگے ہارون رشید تجھ سے تگڑے تگڑے موٹے موٹے پروٹوکول میں نے لوگوں کے دیکھے، اور یہ جو تیرے دائیں بائیں آج تیرے نعرے لگا رہے ہیں یہ پہلے ان لوگوں کے نعرے لگایا کرتے تھے، اور تھوڑا وقت گزرنے دے، جو تیرے بعد آئے گا نا یہ سارے پھر ان کے نعرے بھی لگائیں گے۔ تو جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہے، ان سے تو نے امیدیں وابستہ کی ہیں کہ کل اس کے نعرے لگائیں گے۔ اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا، گھوڑے سے اتر آیا، آگے کہنے لگا حضور آپ نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی ہے، میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوا ہے، میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں کچھ لوگوں کا قرض، تو مجھے کوئی حکم ہی کر دے۔ آپ ہنسنے لگے، فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے، بڑا ہی بیوقوف ہے، تو میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں تو مجھے الجھا رہا ہے۔
हुजूर कोई हुक्म कर दें। क्या खूबसूरत अंदाज है रब करीम के बंदों का। हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे तेरा रब कौन है? कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है? कहा अल्लाह। फरमाने लगे ये तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल ही जाए। ये तो नहीं ना हो सकता कि हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल जाए। फरमाया उसका दिल, उसका इरादा हुआ, इरादा कुदरत हुआ कि बहलोल मकरूज रहना चाहिए। तो अगर रब मुझे रखना चाहता है, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे, अगर वो चाहता है मैं मकरूज रहूं तो मैं भी चाहता हूं कि मैं मकरूज ही रहूं। ये तो नहीं ना हो सकता कि तुझे दे और मुझे ना दे। फरमाया मेरी तुझसे कोई उम्मीद नहीं, मुझे जब भी देगा मेरा रब भी देगा, और वो देगा तो फिर इंशाल्लाह खजाने खोल के देगा। दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता करना, लोगों के पीछे, ये छोड़ दें, आप बेचैन रहेंगे। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह से भी एक शख्स की मुलाकात हुई। तो बाज बंदे होते हैं ना, उन्हें 2-4 पहेलियां याद कर ली होती हैं, 2-3 कहानियां। वो कहते हैं जी मेरे किसी मौलवी ने सवाल का जवाब नहीं दिता, मन्नागा तो तां जे कोई मौलवी मेरे भी सवाल का जवाब। तो चूंकि आपका इरादा ही नहीं है सवाल का जवाब लेने का, आपने पहले फैसला कर लिया है कि मैंने सवाल ही ऐसा करना है जिसका कोई जवाब। हम लोग पता क्या करते, बेमाने सवाल। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने दीन का इल्म इसलिए सीखा कि जाहिलों पे रोब जमाएगा या उलमा से बहस करेगा, अल्लाह उसे जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करे। बहस करने के लिए इल्म ना सीखें, अमल करने के लिए इल्म सीखें, और अमल का रास्ता अपने लिए आसान करने की कोशिश करें। अमल का रास्ता। वो इसी तरह का एक बंदा था, वो कहता था जी मेरे सवाल का जवाब कभी नहीं किसी ने दिया। उसकी मुलाकात एक दरवेश से हो गई, हजरत बहलोल दाना से। फरमाने लगे पूछो भाई क्या सवाल है? कहने लगा बाबा मेरे 3 सवाल हैं। एक तो ये बताए कि अगर रब है तो वो नज़र क्यों नहीं आता, और दूसरी मेरा सवाल ये है कि अगर जो कराता है शैतान कराता है तो इंसान को सज़ा किस बात की, और तीसरी बात ये कि आप कहते हैं कि शैतान जिन है, आग से बना है, तो उसे भी आग में डाला जाएगा तो आग को कैसे जलाएगी? पहली बात ये कि रब है तो नज़र क्यों नहीं आता, और दूसरी बात ये कि अगर सारा कुछ शैतान कराता है तो फिर इंसान को सज़ा किस बात की? और तीसरा सवाल मेरा ये है कि अगर शैतान को आग में डाला जाएगा तो वो तो खुद आग से बना हुआ है, तो आग को कैसे जलाएगी? तो हज़रत बहलोल दाना थोड़ा सा सोचने लगे तो उसने बड़ी सख्त बात की। कहने लगा मुझे पता था जवाब आपको भी को नहीं आता। देखा ना, पड़ गए ना सोच में। नीचे एक रोड़ा पड़ा था मिट्टी का, ईंट का नहीं। मिट्टी भी कई दफ़ा खुश्क हो जाए ना धूप में, कच्ची मिट्टी भी, तो रोड़ा तगड़ा बन जाता है। मजबूत रोड़ा पड़ा था। हजरत बहलोल दाना ने आओ देखा न ताओ देखा, रोड़ा उठाया और जोर से सर में दे मारा। अब उस सर में रोड़ा लगा, खून बड़ा बह गया। जाके उसने कोतवाली शहर को, समझ ले SHO को रिपोर्ट करा दी कि बाबे ने ना मेरा सर फोड़ दिया है। बुला लिया। वो SHO कहने लगा बाबा तो इस तरह का है नहीं। उसने कहा जी मार दिया। आप देखें वो क्या हमारे यहाँ पहले नतीजा लिया जाता है, और बड़े जनाब उसके प्रोग्राम होते हैं, प्लानिंग होती है, उसके मुताबिक फिर पर्चा कटता है। वो जी मेरा सर फोड़ दिया है। बुला लिया। कहने लगा यार वो तो दरवेश बंदे, अगर तू कहता है तो चलो बुला लेते। आप आ गए, तशरीफ लाए। तो उसने कहा बाबा आपने पत्थर मार के इस बंदे के सर को फोड़ दिया है। तो हजरत बहलोल दाना कहने लगे नहीं मैंने तो नहीं फोड़ा, मैंने तो इसके 3 सवालों का एक जवाब दिया है। 3 सवालों का एक जवाब। उसने कहा क्या? फरमाने लगे इससे पूछ लो। उसने कहा जी क्या सवाल थे आपने? उसने कहा जी पहला मेरा सवाल ये था कि रब है तो नजर क्यों नहीं आता? तो आप फरमाने लगे मैंने तुझे रोड़ा मारा, दर्द हो रही है? कहने लगा हाँ। कहने लगे दिखा दर्द। दर्द होंदी है ना वैसे? मेरे मैदे में दर्द है जी। कितने है जी मैदा? मैदा नजर दर्द होती है कि नहीं? कहते हैं मेरे जिगर में तकलीफ है। जिगर नजर आ रहा है? कहते मेरा दिल सौड़ा पैंदा है। कितने जे दिल ले आओ ठंडी हवा लवाइए। दिल है
پر نظر میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے جسم میں بہت سارے ایسے حصے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، ہمارے ساتھ ہے، پر ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری پشت ہے نا ہمارے ساتھ، ہماری اپنی ہے نا جی۔ وہ بندہ لاکتے مارے چاندتے انہیں لڑنا ہے کہ نہیں، کوئی ڈنڈا مارے تو لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن کبھی پشت دیکھی بھی ہے؟ تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے کہ اگر درد ہے تو پھر، وہ کہنے لگا جی وہ دکھائی تو نہیں نہ جا سکتی، پر ہے تو صحیح نا۔ تو آپ فرمانے لگے رب ہے پر دکھایا تو نہیں نہ جا سکتا، تو قیامت میں نظر آئے گا، اور آئے گا تو انشاءاللہ سارے دیکھیں گے، کھول کے دیکھیں گے اور راج راج کے دیکھیں گے۔ اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں میں نے اپنا رب دیکھا ہے تو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے، بڑی سونی صورت میں، اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اچھا دوسری بات، حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا قیامت میں کیوں ملے گی؟ تو آپ فرمانے لگے جا پھر تجھے روڑا بھی شیطان نے مارا ہے، میرے اوپر پرچہ کیوں کٹا دیا، پکڑ جا کے اس کو۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ رب ہے، اس کے جلوے جگہ جگہ نظر آتے ہیں، اور اس کی ذات قیامت میں نظر آئے، وہ کس طرح کا ہے، کس معیار کا ہے، کس حال میں ہے، یہ پتہ قیامت میں چلے گا۔ آپ نے فرمایا تیرا تیسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ کو آگ میں ڈالیں گے تو اسے کیا تکلیف ہوگی؟ تو آپ فرمانے لگے تو کس چیز سے بنا ہے؟ کہنے لگا مٹی سے۔ تو فرمایا میں نے تجھے کیا مارا ہے؟ کہنا مٹی۔ فرمایا درد ہوئی ہے؟ کہنے لگا بڑی۔ فرمایا اسے بھی ہوگی، ہوئی ہے نا درد؟ کہنے لگا ہوئی ہے۔ تو فرمایا اسے بھی تیرا ارادہ نہیں تھا تو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو اس لیے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ رب ہے، اس کے جلوے جگہ جگہ نظر آتے ہیں، اور اس کی ذات قیامت میں نظر آئے، وہ کس طرح کا ہے، کس معیار کا ہے، کس حال میں ہے، یہ پتہ قیامت میں چلے گا۔ حضرت بہلول دانا قبرستان میں بیٹھے تھے، ہارون رشید وہاں سے گزرا، سلام لیا، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ کا خدا کا فضل ہے۔ کہنے لگا قبرستان ہی بیٹھے رہتے ہو، کبھی بغداد شہر بھی آؤ؟ تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا سارا شہر تو ایک ایک کر کے یہاں آ رہا ہے، میں وہاں جا کے کیا کروں گا؟ ایک ایک کر کے آ رہے یہاں۔ آپ فرمانے لگے پر فرق اتنا ہے کہ لوگوں کو لوگ چارپائی پر ڈال کر اٹھا کر کفن میں بند کر کے یہاں لاتے ہیں، میں ذرا جیتا جاگتا جا کے بیٹھ گیا ہوں۔ اور فرمایا مجھے نا یہ قبرستان کچھ زیادہ اجنبی نہیں محسوس ہوتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس قبر میں کون ہے، اس میں کون ہے، یہاں کون ہے، وہاں کون ہے، اجنبی نہیں لگتا۔ سیدنا بہلول رحمت اللہ تعالی، یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے، لیکن کچھ جو محقق ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہارون الرشید تھا نا، اس کی بیوی تھی زبیدہ، وہ حضرت بہلول کی سگی بہن تھی، لیکن اتنی پختہ بات نہیں ہے، لیکن اس لیے دونوں میں یہ قربت بھی تھی بڑی۔ اور اگر آپ رود الریاحین دیکھیں، رود الانف کا مطالعہ کریں، آپ کو بڑے واقعات ملیں گے جہاں حضرت بہلول ہارون کو نصیحت کرتے ہوئے ملتے ہیں، اور اس کی وجہ محققین نے یہ بھی لکھی ہے کیونکہ برادر نسبتی بھی تھے، اس لیے حضرت بہلول اکثر ہارون کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، کبھی کبھی خود بھی کرنے آ جایا کرتے تھے۔ رود الریاحین میں امام یافعی لکھتے ہیں کہ ہارون سیر کے لیے نکلا، آگے جناب دستہ، پیچھے دستہ، کرو فر، شاہی جلال و جمال دونوں ساتھ۔ جب وہ بغداد کے بازار میں آیا نا تو کیا دیکھتا ہے، وہاں حضرت بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ بازار کے وسط میں بیٹھے، ویرانوں میں تنہائیوں میں رہنے والا بابا بازار کے وسط میں بیٹھا ہے۔ کیفیت ہے ایک، کرتے کیا ہیں، خود ہی زمین پر لکیریں لگاتے ہیں اور خود ہی مٹاتے ہیں۔ پہلے تو ہارون اس بات پر حیران ہے یہ بابا آج ویرانہ چھوڑ کر بازار کیا کرنے آ گیا۔ مخاطب کیا بہلول خیر تو ہے، آج بازار میں کیسے آنا ہوا؟ فقیر نے حضرت راز سے پردہ اٹھایا، کہتے ہیں ہارون ایویں نہیں آیا، بڑا خاص مقصد لے کر آیا ہوں۔ ہارون نے پوچھا بہلول کون سا مقصد ہے؟
تو کہتے ہیں ہارون میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانے آیا ہوں، میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانے آیا ہوں۔ شاہی رنگ تھا، شاہی گھوڑا تھا، پروٹوکول تھا، اس کو فقیر کی بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ آگے سے مذاق کر کے ہارون پوچھتا ہے بہلول صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو حضرت بہلول رو پڑے اور کہتے ہیں ہارون آج وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مانتے، آج وہ تو مانتا ہے ہاں یہ نہیں مانتا۔ بات آئی گئی ہوئی، گزر گیا وقت۔ ایک دن پھر ہارون سیر کے لیے نکلا تو کیا دیکھتا ہے حضرت بہلول قبرستان میں بیٹھے، وہی کیفیت، وہی حال، خود لکیریں لگاتے ہیں پھر خود ہی مٹاتے ہیں۔ حیران ہوا کوئی اس دن بازار آج قبرستان، پوچھتا ہے بہلول خیر تو ہے؟ اس دن بازار آج قبرستان۔ حضرت بہلول کہتے ہیں ہارون صرف جگہ بدلی ہے، کام وہی کر رہا ہوں۔ بادشاہ تھا، بھول چکا تھا۔ کہتا ہے بہلول کون سا کام؟ آپ نے فرمایا مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں۔ ہارون کو یاد آ گیا تو پوچھتا ہے بہلول اس دن تو بات نہیں بنی تھی، آج بھی بنی کہ نہیں بنی؟ تو حضرت بہلول رو پڑے۔ آپ نے فرمایا ہارون آج یہ تو مانتے ہیں، آج وہ نہیں مانتا۔ آج ویلا جے منا لو یار، آج ویلا جے منا لو، چلے ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا رہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ پہلے مرید ہوئے، پھر مراد اور شیخ اور مراد ہوئے، اور پھر جس طرح امت کے امام علم تھے اس طرح امام طریقت و معرفت بھی تھے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے اساتذہ میں 4000 اساتذہ ہیں اور شیوخ جن سے آپ نے پڑھا، ان ہزاروں اساتذہ میں ایک استاد بہلول مجذوب بھی ہے۔ میں اس کی صحت پر بحث نہیں کرتا، کتب میں حکایت ہے، مان لیں تب مرضی، نہ مانے تب مرضی، حکایت بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ ہارون الرشید کا زمانہ تھا اور حضرت بہلول مجذوب اس دور میں تھے، امام اعظم کے شیخ ہیں، امام اعظم کے اساتذہ شیوخ میں سے ہیں بہلول مجذوب، جس کو بہلول دانا بھی کہتے ہیں۔ وہ دریا دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی مٹی میں پاؤں ڈال کے گھر بنا رہے تھے، جیسے بچے بناتے ہیں، جو سینڈی بیچ پر جاتے ہیں، جو سینڈی بیچ ہوتے ہیں گیلے تو اس میں بناتے ہیں نا جا کے مٹی کے ساتھ گھر، تو وہ بنا رہے تھے سینڈی بیچ پر دریا دجلہ کے کنارے گھر۔ ہارون الرشید کی سواری گزری، اس کے ساتھ اس کی زوجہ زبیدہ خاتون بھی تھی۔ زبیدہ خاتون نے کہا ہارون الرشید کو خلیفہ وقت ذرا رک جا، حضرت بہلول بیٹھے ہیں ان سے ملتے چلیں۔ آ گئے۔ زبیدہ خاتون نے پوچھا، ہارون الرشید ذرا ریشنل آدمی تھا، انٹلیکچوئل تھا، ریشنل تھا، وہ نہیں مانتا مجذوب آدمی ہے، گھر بنا رہا ہے کیا ہے، مگر بیوی کے کہنے پر آ گیا۔ زبیدہ خاتون نے پوچھا بابا جی کیا بنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ زبیدہ خاتون نے پوچھا کہ بیچتے ہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں، بیچتا بھی ہوں۔ کتنے بگے بیچتے ہیں؟ کہتے ہیں 10 درہم کا ایک۔ مجذوب تھے نا، مجذوب کا طریقہ واجب الاتباع نہیں ہوتا، مجذوبوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا 10 درہم کا بیچتا ہوں۔ تو زبیدہ خاتون نے 10 درہم جیب سے نکالے، حضرت بہلول مجذوب کو پیش کیے کہ مجھے ایک گھر دے دے۔ انہوں نے 10 درہم لے کر نا ایسے دے مارے، پھینک دیے دریا میں دجلہ میں پھینک دیے، ایک گھر مٹا دیا، کہا جاؤ بی گھر دے دی۔ اب پیچھے عمل تو ہے نا، وہ جو نہر زبیدہ کھودی اور خدا دا کیا ہے، یہ مجذوبوں کی زبان استعارہ کی زبان ہوتی ہے۔ وہ جو کروڑوں حجاج کی خدمت کی جو 1000 سال تک چلتی رہی زبیدہ، عمل تو چیریٹی ہے، وہ صدقات و خیرات ہیں، غریبوں کی حاجیوں کے لیے بھلائی ہے، مگر ایک اشارہ تھا۔ 10 درہم دریا میں پھینکے، کہا جاؤ جنت میں محل دے دیا، چلے گئے۔ ہارون الرشید راستے میں مذاق اڑاتا گیا بیوی کا کہ وہ 10 درہم کسی غریب کو دیتی، اس کے کام آتے، ایک وقت کی روٹی کھا لیتا۔ تو مجذوب کو دے دیے اس نے 10 درہم دریا میں بہا دیے، کسی غریب کے بھی کام نہ آئے، اور اس طرح گھر جنت میں تھوڑا مل جاتا ہے۔ وہ مذاق کرتا رہا۔ زبیدہ خاتون نے کہا چلو بھائی گئے تو میرے درہم گئے نا، آپ کا تو کچھ نہیں۔ گھر چلے گئے، رات ہو گئی، ہارون الرشید سویا، اس نے خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں کھڑا ہوں اور جنت میں عظیم الشان محل ہے،
महल पे लिखा है कि सैयदा जुबैदा का महल, जुबैदा खातून का महल। हारून रशीद ख्वाब में उसके अंदर दाखिल होने लगा तो फरिश्तों ने पकड़ लिया, ओ भाई कितने चले हैं? उसने कहा मेरी बीवी का महल है, अंदर जा रहा हूं। उसने कहा बीवी का है, तुम्हारा नहीं है। ये पाकिस्तानियों को होता है, बीवी का तब मेरा ही है। यहां क़यामत और जन्नत है, जिसका अमल है उसी का महल है। धक्केशाही नहीं चलती, यहां रोक लिया। तो जब फरिश्तों ने पकड़ के रोका, हाथ से पकड़ा कि ये उसका महल है, वही जाएगी, तुम नहीं जा सकते, तो उसकी आंख खुल गई। उसने सोई हुई बीवी को, जुबैदा खातून को उठा दिया। उसने कहा कि मैं तौबा करता हूं, जो कुछ कल सोचा था, चलो उस बाबा के पास दोबारा, हजरत बहलूल मजजूब के पास दोबारा गए। वो फिर दरिया दजला के किनारे मकान बना रहे थे। अब जुबैदा खातून चुप खड़ी है और हारून रशीद आगे जाके पूछता है, बाबा जी क्या कर रहे हैं? जन्नत में घर बना रहा हूं। बेचते हैं? फरमाया हाँ बेचता हूं। कितने का बेचते हैं? फरमाने लगे 10,000 दीनार का एक। 10,000 दीनार। कहने लगे इतनी महंगाई, ये तो पाकिस्तान से भी बढ़ गई, पाकिस्तान से भी बढ़ गई ये महंगाई। एक रात कल 10 दिरहम का बेच रहे थे, 10 दिरहम, आप समझ लें 10 पेनीज, और आज 10,000 दीनार का, 10,000 पाउंड में मिसाल दे रहा हूं। इतना वजह क्या है? बहलोल मजजूब हंस के बोले, कल के गाहक बिन देखे देख ले गए थे। कल वाले गाहक बिन देखे ले गए थे, खरीद के गए थे। आज के गाहक रात देख कर आए हैं। बहलोल का नाम आपने सुना होगा। ये मशहूर मजाजीब में से ये मजजूब गुजरा है। दरियाए दजला के किनारे अक्सर घूमता रहता था और इसकी अदाएं निराली थी। मजजूबों के रंग अपने होते हैं। सादिया नजदीक राय आशकां, खल्क मजनू नंदो मजनू आके लस्त। तो लोग इन्हें बेवकूफ़ कहती है, लेकिन अहले अकल और अहले तसव्वुफ इन्हें दाना कहते हैं। इसलिए बहलोल दीवाना कहा जाता था, लेकिन बहलोल दाना कहते हैं अहले खिरत कि असल हकीकी अकल तो इनके पास हैं जो दर महबूब तक पहुंच गए। रासुल हिकमा ते मुखाफतुल्लाह, हिकमत और दानाई का सरचश्मा अल्लाह का खौफ है। तो जिसको अल्लाह का खौफ जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा दाना होगा। तो ये लोग इसी रास्ते के मुसाफिर होते हैं और किसी तजल्ला के वफूर से शीशा अक्ल टूट जाता है तो फिर इनकी कुछ हरकतें गैर मुरत्तब हो जाती हैं, तो लोग समझते हैं ये दीवाने हो गए हैं। असल तजल्लियात के वफूर से उनके होश टिकाने नहीं रहे, लेकिन उनके दिल पर वही तजल्लियात मुनाकिस होती रहती हैं, तो इन्हें दीवाने कह दिया जाता है। लेकिन हकीकत में ये दाना होते हैं। इनके अंदर की दुनिया मुरत्तब होती है, लेकिन बाहर की दुनिया गैर मुरत्तब होती है। उठने बैठने का कभी पता नहीं होता, खा लिया तो ले लिया, नहीं खाया तो 2-2 दिन गुजर गए। पहनने को कुछ मुयस्सर आ गया तो ठीक है, ना मुयस्सर आया तो कई दिन गुजर गए। तो इनको अपने जाहिर का ख्याल नहीं होता, इनकी नज़र मुशाहदाए जमाल पे होती है और फिर ये दुनिया से और अपने आप से भी बेगाने हो जाते हैं और लोग इन्हें दीवाना कह के पुकारते हैं। ये बहलोल भी इसी कबीले का फर्द था। दजला के किनारे मिट्टी के घरौंदे पाँव पे बनाता है और उन्हें मिस्मार कर देता है। वो कभी आपने देखा होगा कि बच्चे रेत में अपना पाँव रख करके ऊपर से रेत थपक लेते हैं और फिर पाँव होले से निकाल लेते हैं। बच जाए तो बड़े खुश होते हैं और जब खेल खत्म हो जाते हैं तो उसे गिरा देते हैं अपने हाथों से। बहलोल भी इसी शुगल में लगा हुआ है। बहलोल ये काम कर रहा है, गिरौंदे बनाता है गिराता है, गिरौंदे बनाता है गिराता है। बादशाह गुजरा, पूछा बहलोल क्या कर रहे हो? हंस के कहा जन्नत के मकान बना रहा हूँ। कहा बेचते हो? हाँ बेचता हूँ। कितने का? 10 रुपए का, सेल लगाई हुई है। बादशाह मुस्कुरा के गुजर गया। दीवाना है, मजनू है, अपनी मौज में लगा है। पीछे से मलिका जुबैदा भी आ रही थी, उसने भी देखा। कहा बहलोल क्या कर रहे हो? कहा जन्नत के मकान बना रहा हूँ। कहा बेचते हो? हाँ 10 रुपए का बेचता हूँ। 10 रुपए बादशाहों के लिए क्या होते हैं? 10 दिरहम निकाले, उसको दिए, उसने दरिया दजला में फेंक दिया।
فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا. داتا صاحب فرماتے جب تک مٹی کا ڈھیلا اور سونے کی ڈلی اس کی نظر میں برابر نہیں ہو جاتا. اور ایک مکان کے گرد ایک وہ گھروندے کے گرد دائرہ لگایا, کہا یہ تیرا ہوا. ملکہ گزر گئی, بادشاہ بھی چلا گیا. شام کو اپنے محل میں پہنچے, بادشاہ سویا, منظر جاگا کہ حشر کا دن ہے, پھر جنت کا منظر ہے. جنت میں بڑے بڑے خوبصورت مکان ہیں. ایک مکان تو بڑا ہی اچھا لگا, تو جی چاہا کہ اس مکان کو دیکھوں. تو جب قریب گیا تو دروازے پہ لکھا تھا ملکہ زبیدہ. شوق سے آگے بڑھا تو دربان نے روک دیا, کہا یہ ملکہ کا ہے. کہا وہ میری ہی ملکہ ہے. کہا دنیا کے ضابطے اور ہیں, آخرت کے ضابطے اور ہیں. بادشاہ کی آنکھ کھل گئی, بے چین ہو گیا. ملکہ کو بیدار کیا, کہا تو کون سا نیک عمل کیا ہے, میں نے جنت میں تیرا یوں مال دیکھا. ملکہ کہنے لگی وہی معمول کی نمازیں, وہی سب کچھ, کوئی نیا کام تو میں نے کیا نہیں. ہاں یاد آیا, کل گزر رہی تھی, دجلہ کا کنارہ تھا, وہ جسے لوگ مجذوب کہتے ہیں, وہ جو دیوانہ کہلاتا ہے, وہ بہلول, وہ جنت کے محل کہتا تھا وہ بنا رہا تھا. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, فقیر ہے, 10 روپے کیا ہوتے ہیں. تو میں نے 10 روپے کا ایک محل خریدا تھا. بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا, وہ تو مجھے بھی کہتا تھا. میں دیوانے کی بات سمجھ کے گزر گیا. اگلے دن بادشاہ قصدن گزرا. جب قصدن گزرا نا تو دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں مجذوب پھر آج مل جائے اور اسی موج میں ہو تو کام بن جائے. دیکھا تو بہلول وہاں بیٹھا ہوا ہے. آگے بڑھ کے دیکھا تو کام بھی وہی. بادشاہ پھر رک گیا, پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو. اب دل دھڑک رہا تھا کہ مجذوب ہے, کوئی اور بات کہہ دے تو چلو اچھا ہو کہ وہی جواب دے دے. اس نے وہی جواب دیا, جنت کے محل بنا رہا ہوں. بادشاہ کا کچھ دل ٹھہرا, پھر کہا اچھا بیچتے بھی ہو. ہاں ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں. بادشاہ ادھر جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے اور ادھر پوچھ رہا ہے کتنے کا. کہا آدھی حکومت لگے گی. کہا کل تو 10 روپے کے بتا رہے تھے. کہا کل تم نے دیکھا نہیں تھا, آج سودا دیکھ کے لے رہے ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب, جو ان ڈٹھے سودے کرتے ہیں, جو بغیر دیکھ کے کرتے ہیں. کہ مزار پہ حاضر ہوا تو حضرت جنید بغدادی اور حضرت شیخ شبلی کے مزار پہ, حضرت ذوالنون مصری کے مزار پہ اور دیگر مزار, یہ سارے دجلہ کے کنارے واقع ہیں. تو وہاں بچے کھیل رہے تھے. تو ہم نے ان بچوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی اور مزار بھی ہے. تو انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ آپ اس سمت جائیں تو آگے بہلول دانا کا مزار ہے. تو شوق تھا تو ہم وہاں گئے تو بہلول دانا کا مزار تھا, باہر لگا ہوا تھا بورڈ. تو شکستہ سا مزار تھا, ہم اندر داخل ہو گئے. تو میں نے بہلول دانا کی قبر دیکھی کہ اس کی قبر کے اوپر جو غلاف پڑا ہوا تھا وہ بھی آدھا تھا اور پھٹا ہوا تھا. میں نے کہا فقیروں کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ مرنے کے بعد بھی پائی جاتی ہیں. آج بھی